ٹارگٹ پاکستان میں جو اس وقت ظلم جبر بربریت ہو رہی ہے، جس طرح عدالتیں فتح کر لی گئی ہیں، انصاف ہو نہیں رہا ہے، لوگوں کو زبردستی گن پوائنٹ پہ اغوا کر لیا جاتا ہے۔ پاکستان میں اس وقت جنگل کا قانون ہے، کسی کی ماں بہن بیٹی کی عزت محفوظ نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھ لیجئے، پاکستان کی پارٹی کے سب سے بڑے لیڈر وزیر اعظم عمران خان کو جھوٹے اور بے بنیاد مقدمات میں آپ نے جیل میں بند کیا ہوا، ان کو فیئر ٹرائل نہیں مل رہا، ان کو آپ واٹس ایپ پہ آپ ان کے ٹرائل کر رہے ہیں، وہاں پہ آپ کے صحافیوں کو جانے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اس کا مقصد صرف اور صرف دنیا کو اور پاکستانی کو یہی بتانا ہے کہ پاکستان میں تحریک انصاف واحد جماعت ہے جو اس وقت پورے پاکستان کو ریپریزنٹ کرتی ہے۔ عمران خان واحد فیڈریشن کے لیڈر ہیں، اور اس وقت پاکستان میں جو افراتفری ہے، جو معاشی بحران ہے، جو سیاسی بحران ہے، جب تک میں آج آپ کو کلیئرٹی کے ساتھ کہتا ہوں، جب تک آپ وزیر اعظم عمران خان سے قیدی نمبر 804 سے بات نہیں کریں گے، یہ پاکستان کے مسائل کسی طور پہ حل نہیں ہو سکتے، کیونکہ اس وقت پاکستان میں وہ لوگ حکمران ہیں جن کو ان کے گھر والوں نے ووٹ نہیں دیے۔ نواز شریف کو دیکھ لیں، جو ایک پارٹی کا سربراہ ہے، وہ بیچارہ اپنا الیکشن خود ہار گیا، اس کا بھائی جو وزیر اعظم ہے جو خود ہارا ہوا ہے، اس کی بیٹی وزیر اعلیٰ ہے۔ آپ فرما رہے ہیں کہ جب تک آپ قیدی نمبر 804 سے بات نہیں کریں گے تب تک یہ مسائل حل نہیں ہوں گے، تو پھر آپ کی بات سے تو میں یہ عکس کر رہا ہوں کہ اس وقت قیدی نمبر 804 سے کوئی بات نہیں کر رہا۔ اس لیے بات نہیں کر رہے نا کہ وہ کسی قسم کی ڈیل نہیں کرنا چاہتے، جو ماضی میں پاکستان کی تاریخ میں ہوتا رہا۔ ڈیل کرنی چاہیے، لوگ راتوں رات خان صاحب سے جا کے ڈیل کرنی چاہیے۔ میں بتاتا ہوں راتوں رات یہاں پہ ڈیل کر کے لوگ جہاز میں اپنے نوکر بھی، اپنے صندوق بھی، مال لے کے سرور پیلس جدہ بھاگ جاتے ہیں، پھر جا کے خانہ کعبہ میں کہتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کوئی معاہدہ نہیں ہوا، پھر کہتے ہیں نہیں 5 سال کا ہوا ہے، 10 سال کا نہیں ہوا۔ یہاں پہ بہت کچھ دیکھا ہے لوگوں نے۔ عمران خان واحد لیڈر ہیں جو آج 2 سال گزرنے کے باوجود نہ وہ بیمار ہوئے ہیں، نہ وہ جھکے ہیں، نہ ڈیل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ وہ صرف ایک بات چاہتے ہیں کہ پاکستان میں رول آف لا ہو، پاکستان میں تمام ادارے جو آئین کے اندر لکھا گیا وہ اپنی ڈومین میں رہ کر کام کریں۔ تو اس لیے ہم سے بات وہ اس لیے نہیں کرتے، ان کو پتہ ہے کہ عمران خان نے نہ جھکنا ہے نہ ڈیل کرنی ہے، ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ میں یہاں پر پاکستان اور پاکستان کی فیوچر کی جنگ لڑ رہا ہوں، ذات کی جنگ نہیں لڑ رہا۔ شوق صاحب یہ آپ کی باتیں بالکل ٹھیک ہے، تھیوریٹکلی باتیں کافی حد تک درست ہیں۔ میرا صرف پریکٹیکل پوائنٹ یہ ہے کہ اس جلسے کے بعد آپ ٹارگٹ کیا ہے، کیا اچیو کریں گے؟ مطلب آپ صرف آگاہی ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ جی بولیے منصور بھائی، پہلے سوال کا جواب دے دوں۔ آپ نے کہا آپ سے بات کوئی نہیں کر رہا، ہم سے تو پاؤں پڑے ہوئے ہیں، منتیں کر رہے ہیں، ترلے کر رہے ہیں، اللہ کا واسطہ ہے۔ جب اٹک جیل میں گئے تو اس وقت بھی کہا گیا کہ آپ باہر چلے جائیں۔ آپ کو یہ ثبوتوں کے ساتھ آپ کے صحافیوں کے ایک بات ثبوت لوگ دے چکے ہیں، بہت سارے ویلاگز میں بات آ چکی ہے۔ ابھی بھی کیا کہا گیا؟ ایک منٹ شوق صاحب، یہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں ذرا دکھائیے گا ثبوت، مجھے میں ویٹ کرتا ہوں، مجھے ذرا ثبوت دکھائیے۔ بالکل دکھاؤں گا، میں نہیں دکھانے والی بات ہی نہیں ہے۔ آپ تو ایسے کریں نا منصور بھائی، آپ کو ہم آپ کی لسٹ میں ڈال دیتے ہیں، جو ہمارے جو لوگوں کو نہیں ملنے دیا جاتا، آپ کو لسٹ میں نام ڈالتے ہیں۔ ہم نے بہت سارے صحافیوں کے نام ڈالے، ان کو نہیں بھیجا گیا، آپ کا نام ڈالتے ہیں، آپ جائیں نا اندر۔ نہیں تو مجھے بھی نہیں ملنے دیا جائے گا، مجھے کیوں ملنے دیا جائے گا؟ ہاں یہی تو ہم بات کہتے ہیں، ہمیں جو مل کے آئے ہیں ایک ایک بات خان صاحب نے سب کو بتائی ہے۔ ایون جو لوگ جب ایکسیس ہوتا تھا صحافیوں کا، میں صحافیوں کا نام دے دیتا ہوں، آپ کے پاس یہ اس چیز کا یہ ثبوت ہے، یہ جو آپ ثبوت کہہ رہے تھے ہمارے پاس ثبوت ہے کہ خان صاحب کو آفر کی گئی ہے، وہ یہ ثبوت ہے؟ اچھا مجھے بتائیے، اور منصور بھائی کیا کسی نے ہمیں لکھ کر دینا تھا؟ کیا ہمیں کسی نے کہنا تھا یہ ڈیل ہے آپ کے سامنے، عمران خان صاحب سائن کر دیں؟ انہوں نے کہہ دیا، بات نہیں ایسے نہیں۔ اختیار بھائی آپ اپنی ٹرن پہ بات کیجئے، میں کوئی انٹرپٹ نہیں کروں۔ یار تیری جھوٹی باتیں، ایسے نہ کریں نا، تیرے منہ میں ایک قسم کی سیڑھی پڑی ہے۔ اچھا میں اب آپ میرے ساتھ بھی نہیں، یہی بات آپ کے پاس ہے نہیں، فضول بکواس کی۔ اگر تو آپ نے اسٹیج شو کرنا ہے اور جیسے لوگوں کو بلانا ہے جن کو محلے والے ووٹ نہیں دیتے تو ہمیں نہ بلایا کریں۔ ہمیں محلے والے نے ووٹ دیا، تمہیں تو محلے کی ماسی بھی ووٹ دیا۔ نہیں اور سر آپ میرے ساتھ بھی بیٹھے ہوئے، یہ وزیر ہیں، یہ وزیر ہیں، اندازہ کریں، اور میرے گلے پڑ رہے ہیں، کہہ رہے کو بات یہ ہے، ان لوگوں کی فرسٹریشن کی حد یہ ہے، یا نہ عوام کے پاس جا سکتے ہیں، صرف کسی کو اسٹوڈیو میں بلا لو، اچھا میں اختیار صاحب، اگر نواز شریف ہار گیا تو میں نے کیڑی گل دا جواب دیا؟ میں آپ لوگ دونوں نا میرے پاس اسٹوڈیو میں نہیں ہیں،
آپ دونوں میرے پاس اسٹوڈیو میں نہیں ہے کہ میں وہاں پہ زیادہ انٹرسپٹ کروں، پلیز میری میں بات نہیں کروں گا، وہ گالیاں بھی دے گے، میں انٹرپٹ نہیں کروں گا، کوئی گالیاں نہیں دیں گے سر، آپ کوئی کسی کو گالیاں نہیں دے گا سر، آپ دونوں بڑے قابل احترام ہیں۔ شوکت صاحب میں ذرا آگے چلوں گا، ابھی آپ نے سنا نہیں ہے؟ نہیں میں ان سے اختیار صاحب کوئی گالی نہیں، اختیار صاحب کس طرح بیہیو کر رہے ہیں؟ چلیں اختیار صاحب یہ بتائیے اختیار صاحب، اب یہ 27 تاریخ کا جو جلسہ ہے انہوں نے اپنا ٹارگٹ بتا دیا کہ پوری دنیا کو وہ یہ بتائیں گے کہ جناب ظلم اور فسطائیت کا جو ہے پورا ایک ماحول بنا ہوا ہے، لوگوں کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ یہ اپنی بلکہ میں چونکہ اٹھانے کی بات ہو رہی ہے تو فلک جاوید کے حوالے سے بھی جو ہے کل رات کو ایک خبر چلنا شروع ہوئی کہ جناب ان کو بھی جو ہے وہ اٹھا لیا گیا ہے، اور آج جا کے پتہ لگا 24 گھنٹے ان کی فیملی جو ہے وہ ہر جگہ ڈھونڈتی رہی، آج جا کے پتہ لگا کہ انہیں ایکچولی لاہور میں گرفتاری ڈالی گئی ہے، پکڑا اسلام آباد میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ منصور بھائی۔ سر انفیکٹ ایک تو ایسا ہے نا کہ مطلب یہ موصوف میرے ساتھ جو اسٹوڈیو میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ گزشتہ 1.5 سال کے ان کے کسی ٹاک شو کے کسی چینل پہ اٹھا لیں، یہ جو سٹیٹمنٹ انہوں نے دی ہے، ان کے منہ میں ایک سیڑھی پڑی ہوئی ہے، یہی بولتے ہیں۔ اچھا یار ان باتوں کا جواب تو ہم کتنی بار دے چکے ہیں، کہ کیا بات کرتے ہیں، یہ وزیر اعظم فلانا، وزیر اعظم ڈمکانا، کیا وزیر اعظم کہتے ہیں مفت میں جیل میں ڈالا ہوا ہے، یہ 190 ملین پاؤنڈ کی چوری یہ کوئی خالہ جی نے کی تھی تمہاری، کوئی پتہ ہے آپ کو کس نے کی ہے؟ یہ 9 مئی کے واقعات، یہ پاکستان پہ حملے، یہ GHQ پر حملے، یہ ریڈیو پاکستان کا چلانا، آپ بھول ہی گئے ہیں ساری باتیں، کہتے ہیں ایسے ہی جیل میں ڈالا ہوا ہے، کمال کرتے ہیں، مطلب کوئی بات ہے، کوئی تک بنتی ہے؟ سر جلسے کریں، شوق سے کریں، اٹس اے ڈیموکریٹک کنٹری، اس میں بڑی سپیس ہے، بدماشی کی اور بلیک میلنگ کی سیاست کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آپ خیبر پختونخوا میں جلسہ کر لیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ ہم نے تو آپ کو ڈی چوک میں بھی جگہ دی، آپ وہاں پر بھی آئے، 126 دن کا دھرنا آپ نے دیکھ لیا، ہم بلیک میل ہوئے آپ سے ہم بلیک میل ہوں گے، عمران خان ہمیں بلیک میل کر سکتا ہے، ہم اتنے کچے نیور۔ اس کے بعد یہ حکومت جب سے بنی ہے فیبروری 24 کے بعد، کتنے جلسے آپ نے کیا اسلام آباد میں؟ آپ کیا اکھاڑ لیں گے، کیا کر لیں گے؟ جلسہ کر لے۔ فرسٹریشن اس بات کی ہے ان کو منصور کے، جب پاکستان پر حملہ ہوا یہ لوگ کہتے ہیں ہم تو ساتھ نہیں ہیں، ہمارے پاس تو تیل نہیں ہے ٹینکوں میں ڈالنے کے لیے، ان کا اپوزیشن لیڈر کہہ رہا تھا، ان کی آپا علیمہ خان کہہ رہی تھی کہ یہ تو نورہ کشتی ہو رہی ہے، وہ جنگ ہم نے جیت لی۔ ایران کا واقعہ آیا، وہ جنگ اس میں ہم گھسے تو ایسے گھسے کہ پھر ایران سے پاکستان زندہ باد کے نعرے لگوائے، ان کی پارلیمنٹ سے یہ نعرہ بلند ہوا، عراق پر یہ اس پر حملہ ہوا، قطر پر، تو وہاں پر الحمدللہ پاکستان نے مسلم امہ کی امامت کی ہے۔ یہ لوگ بیچارے اب یہ کہیں اس میں دکھائی نہیں دے رہے، ان کا جو دل ہے نا وہ للچار ہے کہ یہ جنگ بھی ہمارے بغیر جیت رہے ہیں، سفارتی کامیابیاں بھی جیت رہی ہے، ٹرمپ بھی ان کے گن گا رہا ہے، چائنا بھی ان کے ساتھ، سعودیہ بھی ان کے ساتھ اسٹریٹجک معاہدے بھی ہو رہے ہیں، یہ پاگل ہو گئے ہیں، ان سے ان کو پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے کرنا کیا ہے، جانا کس طرف ہے، تو ان سے یہ اب وہ پشتوں میں اس کو اگتے بگتے بولتے ہیں، اور اردو میں پتہ نہیں اس کو کیا بولتے ہیں، اول فول ہی بولتے رہتے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتی ہے کہ انہیں کہنا کیا ہے اور کرنا کیا ہے، جانا کس طرف ہے۔ تو یا اختیار صاحب میں آپ کی بات سے اختیار صاحب میں آپ کی بات سے یہ سمجھا ہوں، ایک جملہ منصور بھائی، جسٹ چند سیکنڈ منصور بھائی، چند سیکنڈ، اگر من للچار ہے کہ پاکستان ترقی کے راستے پہ چل پڑا ہے، وہ پاکستان جس کو آپ توڑنا چاہتے تھے اور آپ اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں، تو تھوڑی سی انسانیت دکھائیں، معافی مانگے، قوم سے مانگے، فوج سے مانگے، GHQ سے مانگے، جا کے مزار قائد پہ معافی مانگے کہ ہم نے ریڈیو پاکستان جلایا، تو ہمارا دل گردہ اتنا بڑا ہے، ہم آپ کو معاف کر دیں گے، پاکستانی قوم بھی آپ کو معاف کر دے گی، اور اس اڑتے ہوئے جہاز میں ہم آپ کو بھی اپنے ساتھ بٹھا دیں گے۔ یہ عزت بری جو فلائٹ ہے، اس میں آپ کو بھی جگہ مل جائے گی۔ ورنہ ایک بات میں آپ کو بتا دوں، اب یہ گالی گلوچ والی سیاست، یہ فارم 47 1945 اور 46 یہ بیانی ہے، اب یہ دفن ہو چکے ہیں، اس کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ جو پاکستان کی قرآن ہو رہی ہے اس ایکسلریشن میں اور اس موٹیویشن میں،
ये बकवास कोई सुनने वाला नहीं है। सर ये अच्छा चलें जरा इख्तियार साहब इतने सख्त लफ्ज़ ना इस्तेमाल करें सर, माहौल खराब हो जाता है, थोड़े से नरम अल्फाज सर, थोड़े रिक्वेस्ट कोई बात नहीं, नहीं इनकी सारे पुरानी आप आदत है, सारे इनकी काबिल बोलने एहतराम है, इनको। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है पल्ले नहीं कि तेला तो कर दी नहीं फिर नहीं भी सख्त लफ्ज़ ना मेला, इस्तेमाल मेला। सर, सख्त लफ्ज़ ना इस्तेमाल करें, मेरी रिक्वेस्ट है इजी ये मेरा 5वां छठा शो है, लेकिन जिस तरह करने दे, गेस्ट आप करने दे। बुलाते हैं इन ना, बेचारों के उस पास तरह यही तो का रह फिर गया है, behave ये भी ना करना करें तो पड़ता क्या है। करें? नहीं आप इनको करने काबिल दे। एहतराम है बसरा अपनी बारी पे बात सर, करें, मेरी it's better। ठीक है, मेरी रिक्वेस्ट है धमकी नहीं धमकी नहीं माशाल्लाह। सर, धमकी नहीं, आप काबिल एहतराम है सर, सारे भाई हैं यहाँ पे। देख ले, आप सुन ले, अच्छा, मैं तो नहीं कह I'm रहा। just warning you। नहीं सर, अदरवाइज मेरी रिक्वेस्ट है, नहीं रिक्वेस्ट सर, Otherwise, नहीं सर, कोई बताओ ऐसी बात आपको नहीं मेरी, otherwise- सुन लें। नहीं सर, नहीं कोई ऐसी बात नहीं, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है सर, मैं हूं नहीं आप लोगों के, आपका भाई आपके पास नहीं है कि मैं वहां पे जाके जो फिजिकली मैं घबराए नहीं, मैं कार पूरा करके और जाऊंगा। नहीं सर, बात नहीं करें, इस तरह की इनको बात पैटर्न पे करनी सर, इस तरह की बात नहीं करनी। मरवत साहब उनका कहना करें, है, उनका इख्तियार साहब का ये कहना है चले कि आप जरा इस बार अपनी पटरी से उतर के दिखाएं जरा। अरे नहीं चलो, सर, अब सर बारी हम आने सारे मैं आपको पटरी पे कहता रहेंगे हूं, सर, आप बारी जरा आने पटरी दे, से उतर के बारी दिखाएं। आने दे, मेरी बारी आने रिक्वेस्ट दे। है, देखते हैं, चल। टर्न आने सर दे, मेरी टर्न रिक्वेस्ट आने है दे। प्लीज, हम सारे पटरी पे रहेंगे, मेरी रिक्वेस्ट है